ہمارے ساتھ نہ رہا، آخری سانس تک کیسے ہمارے ساتھ جائے گا؟ میرے ایمان والے بھائیوں، اپنے ایمان کی پختگی کی فکر لو اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے توہمات، تخیلات، اندھ وشواس اور پاکھنڈ، ان تمام چیزوں سے نکل کے اپنے اللہ پر یہ یقین بناؤ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ تمہارا اللہ اگر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی تم کو اس مصیبت سے بچا نہیں سکتی، اور اللہ تمہیں اگر کسی خیر اور بھلائی سے مالا مال کرنا چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر وہ بھلائی تم سے چھین نہیں سکتی، وہ بھلائی تم تک پہنچ کر رہے گی۔ اس مضبوط اور پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو پھر کامیابی قدم چومے گی۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایمان والی دولت کے بالمقابل کچھ دنیا کی چیزیں مقدم ہو جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں ایمان کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں کے لالچ میں اس کو پانے کے لیے ادھر چلے جاتے ہیں۔ ایمان کے تعلق سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن و حدیث کے تناظر میں ایک بات توجہ سے سنیں تاکہ ایمان کی حقیقت معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چل جائے کہ ایمان والا غیر ایمان کی طرف جاتا کب ہے، کیوں جاتا ہے، ایمان ہاتھ سے کیوں چھوٹتا ہے۔ یہ مضمون بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہمیں ملی ہے تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک اس کو لے جانا ہے۔ کچھ کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں کہ یہ بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان ہمارے ساتھ رہے، آخری سانس تک رہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ ایمان سے محرومی بھی ہو جاتی ہے، کیوں محرومی ہوتی ہے؟ آج کے اس عظیم اجلاس میں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے اور آپ کے لیے پیغام کیا رکھا ہے۔ ہمارے اللہ کا فرمان ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ۔ اب سے تقریباً 1450 سال پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس کے مخاطب ہم اور آپ تو نہیں تھے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو، یعنی نہیں کر سکتے۔ اللہ، یہ قرآن کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین صحابہ، وہ صاحب ایمان صحابہ، یہ قرآن ان سے مخاطب ہے، یہ قرآن ان سے کہہ رہا ہے، یعنی اللہ اپنے محبوب نبی کے صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، میرے محبوب نبی کے صحابہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری کی جو سب سے پہلی کتاب ہے، جو سب سے پہلا باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو آخری اس باب کی 7ویں حدیث ہے، وہ بڑی طویل حدیث ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے اور وہ پہنچے ہوئے تھے بیت المقدس میں، اور اسی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی، آپ کا خط بھی وہاں پہنچا، کیونکہ آدھی مغربی دنیا کا اکیلا مالک قیصر ہرقل شاہ روم سجدے شکر ادا کرنے کے لیے بیت المقدس ایلیا آیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں اس کا نام تھا ایلیا، بیت المقدس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا، اس میں تفصیل بہت ہے۔ قیصر روم نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کھولنے سے پہلے، خط بعد میں کھولا جائے گا، جس نبی کا یہ خط آیا ہے اس کے احترام میں سارا محل سجاؤ۔ اللہ، پورا محل سجا دیا گیا، خط بعد میں کھولا جائے گا۔ جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے ان کے متعلق قیصر روم کچھ ضروری باتیں جاننا چاہتا ہے، خط بعد میں کھولا جائے گا،
ان کے علاقے کے لوگ اگر اس وقت ایلیا میں موجود ہیں تو بلا کے لاؤ۔ وہ تلاش کی گئی تو میرے مصطفیٰ کے سب سے بدتر دشمن، اس وقت کے سب سے بدترین دشمن ابو سفیان ہاتھ لگے۔ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں موجود تھے کہ صاحب قیصر روم آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ پورا تجارتی قافلہ آیا، قیصر روم نے سوالات شروع کیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ 10 سوالات ہیں اور ہر سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معمولی انسان نہیں تھا، قیصر روم بہت پڑھا لکھا منجم، علم نجوم کا بڑا ماہر تھا۔ تو ان میں سے ایک سوال اس نے کیا جو آج ہماری اس موضوع سے متعلق بات ہے، اس کو سنیے۔ قیصر روم نے پوچھا کہ ابو سفیان یہ بتاؤ کہ جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے، جو ان پر ایمان لاتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں یا مکر جاتے ہیں، ایمان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ گہرائی میں جائیے، سوال اس نے کیوں کیا؟ جو ان کے ساتھ آتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ انہی کے ساتھ رہتے ہیں یا حالات کی نامساعدت کی وجہ سے، حالات کے دباؤ کی وجہ سے، حالات کی مخالفت کی وجہ سے وہ اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ کے ایمان کی روشنی سے پھر کفر میں داخل ہو جاتے ہیں؟ کیا کوئی کیس ایسا ہو تو بتاؤ۔ اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں بلا شبہ وہ مشکلات نہیں ہیں جو میرے صحابہ کو مشکلات پیش آ رہی تھی صرف ایمان کی بنیاد پر۔ اللہ مستقل موضوع پڑھیے صحابہ کو، ان کی محبت دل میں اترے گی۔ بہکتے ہوئے شعلوں پہ انہیں ڈال دیا گیا، رب کعبہ کی قسم ان کے خون، ان کی چربی سے وہ دہکتے ہوئے شعلے تو بجھ گئے، لیکن دل میں محبت مصطفیٰ کی چنگاری کو کوئی بجھا نہیں سکا۔ کتنے مظالم ڈھائے گئے صحابہ پر، ان کے نزدیک ایمان کی کتنی قیمت تھی، صحابہ کے ہاں ایمان کی کتنی بڑی قدر تھی۔ ان نامساعد حالات میں بھی وہ نبی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایمان کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب رومن امپائر، کتنا بڑا تھا رومن امپائر، اس کا شہنشاہ قیصر روم یہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی ایمان میں آنے کے بعد ایمان سے منحرف بھی ہو جاتا ہے؟ جواب سنیے، جو اس وقت کے سب سے بدترین دشمن تھے اسلام کے، وہ تو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مومن نہیں تھے، اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ ان کا جواب بخاری میں آج بھی موجود ہے، پڑھ لیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ان کا ہو گیا وہ انہی کا ہو کے رہتا ہے، وہ ایمان سے منحرف نہیں ہوتا، وہ ان سے جدا نہیں ہوتا۔ حالات بڑے خراب، نامساعد، ظالمانہ برتاؤ ان کے ساتھ میں ہو رہا ہے، لیکن کوئی ایمان والا ایمان سے پھرتا نہیں ہے۔ میرے رب نے سچ کہا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ میرے محبوب نبی کے صحابہ تم کفر نہیں کر سکتے۔ اب سوال ہے نا بہت بڑا کہ کفر کیوں نہیں کر سکتے صحابہ؟ ایک ایمان لانے کے بعد صحابہ کفر میں کیوں شامل نہیں ہو سکتے؟ ایمان کی روشنی سے نکل کر وہ کفر کی ظلمتوں میں کیوں نہیں جا سکتے؟ کوئی وجہ ہوگی، کوئی ریزن ہوگا اس کا۔ میرے رب نے جو وجہ بتا دی، ذرا آج کی اس نورانی محفل میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا تاکہ ہمارا اور آپ کا بھی ایمان محفوظ رہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ کے اولین مخاطبین تو صحابہ ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین سے ہوتا ہوا یہ خطاب آج کے دور میں مجھ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے، اور دنیا کے تمام ایمان والوں سے قرآن آج بھی کہہ رہا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یہ آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی، اللہ کا خطاب قیامت تک رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، صحابہ کے لیے ہے چونکہ اس کے اول مخاطب وہ ہیں۔ 1450 سال کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب ہم اور آپ بھی تو ہیں، کیونکہ ہم نے اور آپ نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے جو صحابہ نے پڑھا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ اللہ
پہلے مرحلے میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے، اس 1450 سال کے بعد اللہ ہم سے اور آپ سے بھی کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، جس دور میں یہ قرآن پڑھا جائے گا قیامت تک ہمارے اللہ کا یہ خطاب ایمان والوں سے رہے گا، وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ رہے ہوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو جس طرح ہم اور آپ یا ایھا الذین آمنو کے مخاطب ہیں، ایسے ہی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ میں بھی ہمیں اور آپ کو خطاب ہے۔ یہ قرآن آج مجھ سے کہہ رہا ہے تو کفر کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن آپ سب سے کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اب غور سے سننا وجہ ہے۔ یہ ایمان کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 2 وجہیں ہیں۔ کتنی؟ صرف 2 وجہیں۔ تم کفر نہیں کر سکتے۔ جب تک ان دونوں باتوں کو اپنے پاس رکھو گے کفر نہیں کر سکتے۔ ان دونوں وجہوں میں سے کوئی وجہ چھوڑو گے تو پھر ایمان میں باقی نہیں رہ سکتے، مشکل ہو جائے گا باقی رہنا۔ میری تمنا ہے کہ یا اللہ جو آپ نے ایمان والی دولت مجھے دی ہے اسے آخری سانس تک میرے ساتھ باقی رکھیے گا۔ آپ کی بھی یہی تمنا ہے کہ یا اللہ یہ ایمان والی دولت آخری سانس تک باقی رہے، خاتمہ بالایمان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے لیے وہ دونوں کام کرنے ہوں گے جو اس آیت میں موجود ہیں۔ اللہ نے پہلی بات یہ فرمائی وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اس حال میں کہ تم پر تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی تلاوت تمہارے سامنے ہوتی رہے اور پھر تم کفر کر لو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی حفاظت کا پہلا ذریعہ مل گیا، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت، قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا۔ جب تک یہ امت آیات الہی کی تلاوت کے ساتھ وابستہ رہے گی، میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم کفر نہیں کر سکتے۔ قرآن سے رشتہ ختم، پھر ایمان کن بنیادوں پہ بچائیں گے؟ قرآن مجید میں جو مضامین ہیں ایمان کے تعلق سے اگر ان سے ناواقفیت رہی تو ایمان بچے گا کیسے؟ کیا بنیاد ہے ایمان بچانے کی؟ یہ پیسوں سے ایمان نہیں بچتا ہے، یہ محلات سے ایمان نہیں بچے گا، آل و اولاد کی طاقت اور قوت سے ایمان نہیں بچے گا، خاندانی معاشرتی افراد کی بنیاد پہ ایمان نہیں بچے گا۔ ایمان بچے گا تو قرآن مجید کی تلاوت کی بنیاد پر بچے گا۔ اب قرآن مجید میں کیسے کیسے مضامین ہیں جس سے ایمان کو طاقت ملے، جس سے ایمان کو قوت ملے۔ لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اگر آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے لاٹھی پڑھ لی، لاٹھی ہے کیا قرآن میں؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے تذکرے میرے رب نے کیسے کیسے عنوانوں سے کیے ہیں۔ اگر آپ نے صرف لاٹھی کو قرآن کے حوالے سے پڑھ لیا، میرا یقین ہے اور آپ کا بھی ایمان میں پختگی حاصل ہوگی، مضبوطی حاصل ہوگی۔ لاٹھی تو ہم اور آپ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کی لاٹھی، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا ہے، لاٹھی ہے، وہ ان کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو عطا کی تھی۔ اس تفصیل میں جائے بغیر اس لاٹھی کو قرآن نے کن کن زاویوں سے ذکر کیا ہے، تھوڑی دیر سنیے اور ایمان کا لیبل چیک کیجئے گا کہ اس لاٹھی کو سن کے جو قرآن میں لاٹھی کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے اندر ہمارے ایمانیات کے لیے کیا کیا مضامین اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدی للناس، ہدی للعالمین، ہدی للمتقین۔ ہدایت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس میں 1000 آیتیں قصوں کی نازل کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی آیتیں ہیں قصوں کی؟ 1000۔ اگر یہ کتاب قصوں کی نہیں ہے تو 1000 آیتیں نازل کر کے اللہ نے قصے کیوں بیان کیے؟ دنیا کے قصے سنو گے اس سے ہدایت نہیں ملے گی،
دنیا کے قصے سنو گے اس سے ایمان کا نور نہیں ملے گا، قرآن کے قصے سنو گے ہدایت بھی ملے گی، ایمان کا نور بھی ملے گا۔ قرآن کے ہر قصے کے ہر حصے میں ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی اور پہنچے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وادی مقدس طویٰ میں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے آپ جا کے وہ منظرنامات دیکھیں تو قرآن کی جو زمین ہے، ارض القرآن، قرآن کی زمین، یعنی قرآن میں جہاں جہاں کے قصے مذکور ہیں، جس خطے کے واقعات مذکور ہیں، آپ اسی خطے پر پہنچ جائیں تو قرآن سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس مقام کو دیکھ لینے کے بعد، اس خطے کو دیکھ لینے کے بعد ایمانی لیول کتنا اونچا ہو جائے گا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی کا قصہ ہے وہ یہاں پیش آیا تھا۔ اس وادی مقدس طویٰ میں یہ فقیر 4 مرتبہ گیا ہے، اپنی آنکھوں سے وہ درخت دیکھا ہے جو 3650 سال سے آج تک قائم ہے، جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی تھی، جس درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی، وہ آواز اس درخت کی نہیں، کسی انسان، کسی جنات کی نہیں، وہ آواز میرے رب کی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہے پردے کے پیچھے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے دوران موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا یہ عصا زمین پہ ڈالیے، لاٹھی ہے، حکم الہی ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا زمین پہ ڈالا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پھر ہوا کیا؟ معلوم ہے وہ سانپ بن گئی لاٹھی، وہ عصا کیا بن گیا؟ سانپ، چلتا پھرتا سانپ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسی لاٹھی کے ذریعہ سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجنا ہے تو کچھ نشانیاں ہونی چاہیے۔ یہ لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی، یہ جادو ہے یا اللہ کی قدرت؟ اب اس کو مصر کی سرزمین پہ دیکھیے گا کہ لوگوں کا تأثر کیا بنا۔ فرعون کے درباریوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو ان کا ذہن کیا بنا۔ میں آپ کو قرآن سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں تاکہ اس کے حوالے سے ہمارا ایمان پختہ ہو جائے۔ اور دوسرا معجزہ اللہ نے عطا کیا کہ آپ کا ہاتھ جب آپ نے بغل سے نکالا تو وہ روشن تھا، چمک رہا تھا۔ یہ 2 معجزے بڑے اختصار کے ساتھ میں نے اشارتاً آپ کو سمجھائے۔ لاٹھی کیا بن گئی؟ سانپ، ہاتھ رکھا تو پھر لاٹھی، ہاتھ بغل سے نکالا تو چمک رہا ہے، رکھا تو پھر نارمل۔ اب جائیے ان دونوں معجزوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے فرعون کے دربار میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اپنے آپ کا تعارف کرایا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں، رب العالمین کا رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو جو خود انا ربکم الاعلی کا دعوے دار ہو وہ رب العالمین کو کیا جانے؟ اس نے کہا کہ رب تو میں ہوں، وہ رب العالمین کون ہے جس نے تم کو بھیجا؟ گفتگو آگے بڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے دلائل زبانی پیش کیے، وہ ماننے کو تیار نہیں، کہا کہ کوئی نشانی ہو تو پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا وہاں ڈالا تو وہاں اژدہا بن گیا، ہاتھ بغل سے نکالا وہ چمکنے لگا۔ یہ جادو ہے یا اللہ کی قدرت؟ یہ ہم اور آپ کہہ رہے ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ یہی ٹھہر کر قرآن پڑھو اور یہ دیکھو کہ فرعون نے کیا کہا یہ 2 معجزے دیکھ کر، فرعون کے درباریوں نے کیا کہا یہ 2 معجزے دیکھ کر، فرعون کے حواریوں نے کیا کہا یہ 2 معجزے دیکھ کر، مصر والوں نے کیا کہا ان 2 معجزوں کے بارے میں۔ سب کی بات ایک، جادوگر ہے، جادو دکھایا ہے۔ ٹھیک، کیا دکھایا ہے؟ جادو۔ پورا مصر پکار اٹھا، فرعون، اس کے درباری، حواری، وزراء، سفراء سب پکار اٹھے کہ یہ جادو ہے، جادو۔ اللہ کی قدرت
نبی کا معجزہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ اس کو جادو کہہ رہے ہیں۔ اب دو مقامات پہ لاٹھی یہ کام دکھا چکی ہے، اب جادوگر ہیں دونوں، ان کا مقابلہ جادوگروں سے کرایا جائے گا۔ بہت توجہ سے سنیے گا، قرآن کے حوالے سے ساری حقیقتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ ان کا مقابلہ کن کے ذریعہ ہوگا؟ جادوگروں کے ذریعہ۔ اور تاریخی حقیقت میں اس بات کو سمجھ لیجئے تاریخی حقائق کے حوالے سے کہ انسانوں کی معلوم تاریخ کے مطابق اب سے 3650 سال پہلے مصر کی سرزمین پر جادوگری کو جتنا عروج ملا ہوا تھا، جادوگری کو اتنا عروج تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ملا۔ جتنے ماہر استاذ جادوگر مصر کی سرزمین پر اب سے 3650 سال پہلے تھے، اتنے ماہر جادوگر دنیا میں کبھی نہیں ہوئے۔ فرعون نے کیا ان سے یہ کہا تھا کہ موسیٰ کی ماں کا نام دیے دیتا ہوں، اپنی کٹیا میں بیٹھ کے کچھ منتر پڑھ دو، یہ موسیٰ ہلاک ہو جائیں گے؟ جادوگر ہے نا، اس کے پاس تو جادوگروں کی پوری فہرست تھی، بڑے بڑے جادوگر تھے، ہزار جادوگر تھے مصر کی سرزمین پہ۔ تو کیا فرعون نے ان جادوگروں سے یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ کا نام تو یہ ہے اور ان کی ماں کا نام یہ ہے، اور ہارون یہ دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں کی ماں ایک، اور ذرا کچھ چھٹیا میں بیٹھ کے تنتر منتر کر دو، یہ دونوں تباہ ہو جائے، قصہ تمام؟ فرعون کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ جادو سے کسی کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ فرعون کے درباریوں کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ جادو کے ذریعہ کسی کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ جادو ایک فن ہے، فنکار کا مقابلہ فنکاروں کے ذریعہ کرایا جائے گا۔ قرآن پڑھیں گے تو حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ فرعون نے کہا دھوکہ دینے کا سامان جمع کرنا شروع کرو۔ جادوگروں کو بلا کے کیا کہا؟ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، قید کہتے ہیں دھوکہ دینا، کچھ کا کچھ نظر آئے گا اس میں، تو دھوکہ دینے کا سامان، جادوگری کا سامان جمع کرو تاکہ تم موسیٰ کے بالمقابل کامیاب ہو جاؤ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ موسیٰ جو لاٹھی لائے ہیں اس کے پیچھے کچھ کارستانی ہے، تو یہ ہمیں سانپ دکھ گیا، ان کے ہاتھ میں کچھ کیمیکل لگا ہوگا تو یہ چمکنے لگا، تو ان کے بالمقابل تم بھی دھوکہ دڑی کا سامان جمع کرو۔ جادوگری کا سامان ہوتا ہے نا، وہ جادوگری کا سامان دھوکہ دڑی کا تھا، وہ سب جمع کر لیا، اس کی تفصیل میں جائے بغیر مقابلہ ہو رہا ہے۔ تاریخ متعین ہو گئی، ان جادوگروں نے اس میدان میں زمین کھود کر کس طرح آگ بچھائی، زمین کو کس طرح گرم کیا، اس کی فیلڈ تیار کی، اور اپنی لاٹھیوں میں پارا کیسے بھرا، ایک پوری تفصیل ہے، اس میں